كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین ریاض کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا موضوع جیسا کہ وضاحت ہو چکی غلو کیا ہے، غلو کے تعلق سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دنیا کی تاریخ پہ اگر ہم نظر ڈالیں گے، کسی بھی دور کا واقعہ اگر کسی بھی دور سے اگر ہم اسلام کو دیکھیں گے تو ایک چیز ہمیں نظر آئے گی، جو اسلام کے اندر جو شرک آیا، ایک تو ہے توحید۔ توحید کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کا لفظ نکلا۔ سمجھتے کہ توحید کا لفظ قرآن میں نہیں ہے یا حدیث میں نہیں ہے، لیکن حدیث میں مسند احمد کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا لفظ اپنے زبان مبارک سے نکالا۔ فرمایا آپ پچھلے قوموں میں، پچھلے زمانے میں ایک شخص ہوتا تھا، ایک شخص ہوا ہے جس کے پاس توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ صرف توحید کی بنیاد پر وہ جنت میں گیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی پچھلی قوموں میں سے۔ لہذا توحید کا جو ضد ہے اس کا اپوزٹ شرک ہے۔ شرک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء اور صفات میں۔ ان تین چیزوں میں کسی کو بھی اللہ کا شریک بنانا یہ اسلام میں شرک باللہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا کہلاتا ہے۔ تو یہ شرک دراصل شروع کب ہوا؟ اگر ہم دیکھیں گے تو کسی بھی زمانے میں شرک آیا، کسی بھی قوم کے اندر جب شرک آیا تو اس کی اصل وجہ غلو ہے، اس کی اصل وجہ غلو ہے۔ اب یہ غلو کیا ہے؟ غلو کہتے، غلو کا معنی آپ لغتی اعتبار سے ڈکشنری میں دیکھیں گے
تو غلو کا معنی ہے حد سے بڑھنا، حد سے بڑھانا، غلو کرنا، یعنی کہ کسی کے بھی جو ہے مقام کو اس کے مقام سے آگے اور اس کے اونچے جو ہے اونچا بتا کر کے جو ہے پیش کرنا، یہ غلو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم یا اہل الکتاب، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، وہ یہود و نصارا، تم اپنے دین میں غلو ناحق غلو مت کرو، اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو، یعنی اپنے دین میں حد سے تجاوز مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو، جس کا جو مقام دیا گیا اس کو اسی مقام پہ رکھو، حد سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ شریعت کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کا مقام اللہ کے لیے رکھو اور نبی کا مقام نبی کے لیے رکھو۔ کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، تو ولی کا مقام ولی کو رکھو، ولی کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا، آئے گی بات انشاءاللہ۔ تو اسی کو غلو کہا جاتا ہے، اور یہ غلو دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرما دیا کہ لا تغلو فی دینکم، یعنی دین میں غلو مت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تم دین میں غلو سے بچو، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو۔ تو غلو سے بچو، یعنی اس طرح سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اسی کو غلو کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی، ایک نبی ہے، نبی کو خدا کا درجہ دے دیا یا خدا کی اولاد بنا دینا، ان کو جو ہے ان کے مقام سے آگے بڑھا دینا، یہ بھی غلو۔ یہودیوں نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے یا عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو عزیر علیہ السلام کے معاملے میں یہودیوں نے غلو کیا، اسی طرح سے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا۔ تو لہذا یہ غلو یعنی نبی کو خدا کا مقام، خدا کا حصہ بنا دیا۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نصرانی جو ہے اللہ کا بیٹا کہے۔ اب مسلمانوں کو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں، نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور کا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ تو یہ اس طرح سے غلو یہ ہے۔ اب غلو کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے، عبادات کے اندر غلو، عبادات کے اندر غلو کرنا اور بے جا سختی برتنا، بے جا بغیر ضروری جو ہے اپنے آپ پر جو ہے سختی برتنا۔ جیسے کوئی آدمی، میں اپنے آپ کو بڑا دیندار ہوں، بڑا تقوی والا ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ شادی سے منع کر دیا کہ بھائی میں شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شادی نہیں کر کے میں اور بڑا متقی کہلاؤں گا، اللہ کی نظر میں بڑا میں محب کہلاؤں گا، اللہ مجھ سے محبت کرے گا، کیونکہ شادی میں جو ہے میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، وہ گندا کام ہے، لہذا میں اس گندے کام سے بچنا چاہتا ہوں، لہذا میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ بھی غلو ہے، غلو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ہے۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا جبکہ 3 آدمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آ کر کے پوچھا کہ مائیں عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہوتا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے۔ تو وہ سننے کے بعد ان تینوں میں سے وہ یہ عزم کر لیے، یہ قسم کھا لیے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا،
सोऊंगा नहीं। दूसरे ने ये कसम खा ली कि मैं हर रोज रोजा रखूंगा, दिन में रोजा रखूंगा, कभी रोजा छोड़ूंगा नहीं, इफ्तार नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो लोग ये बात कह के चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। माए आयशा ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से 3 लोग आए थे, वो आपके अमाल के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने उनको आपके अमाल बता दिए, तो उनमें से 3 ने इस तरह से जो है कहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 3 अशखास को बुला करके पूछा, क्या तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? तो उन्होंने उसका इकरार किया कि हाँ, हमने ऐसा कहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार, मैं तुम सब में ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, तुम सब में ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। मैं रात में इबादत भी करता हूँ और रात में सोता भी, रात में इबादत भी करता हूँ और रात में सोता भी हूँ, और मैं रोजा रखता भी हूँ, रोजा छोड़ता भी, रोजाना रोजा नहीं रखता हूँ, और सारी रात इबादत में नहीं गुजारता। और मैंने शादियां कर रखी हैं, मैंने शादियां कर रखी हैं। तो खबरदार, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझ में से नहीं, वो मुझ में से नहीं है। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि शादी करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम शादी नहीं करके अपने आप को जो है बरगजीदा बनाना समझ रहे, नहीं, बल्कि जो है तुम अल्लाह के नबी की उम्मत में से नहीं होंगे, ऐसा। तो शादी नहीं करना, हाँ, और क्या है, मुआशरे से अलग थलग होकर के कहीं जाकर के गारों में बैठ जाना, या जाकर के किसी दरिया या समंदर के किनारों पे बसेरा कर लेना, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। तो ये भी इस्लाम में जायज नहीं। वो काम जो इस्लाम के अंदर नहीं है, ऐसी चीजों को अपने ऊपर लागू कर लेना, ये भी गुलू का एक हिस्सा है, एक किस्म है गुलू की, कि भाई जाकर के आपने जो है बसेरा कर लिया, और जो है क्या कहे, और बीवी के साथ अगर किसी ने शादी कर ली है, शादी करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा, बीवी से चश्मपोशी इख्तियार कर लेना, उसके करीब नहीं जाना, कि भाई नहीं, मैं जो है बिल्कुल पाकबाज हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करने वाला, मैं जो है तेरे पास नहीं आऊंगा। तो ये बीवी का हुकूक अदा नहीं करना, ये बीवी का हुकूक है, बीवी के हुकूक है, बीवी के हुकूक अदा करना ये हमारे ऊपर लाजिम है। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ इसी तरह से बोला, नहीं, बीवी के पास शादी करने के बाद दिन भर रोजा रख रहा और रात में इबादतें कर रहा, अब बीवी को जो है देख रहा ही नहीं, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा, तो ऐसा शख्स भी गुनाह करने वाला कहलाएगा। और अपने आप को बेजा मशक्कत में डालना, किसी भी मशक्कत में, मतलब जितनी आपकी इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उतनी इबादत करो। हद से ज्यादा इबादत करके तुम अपने आप को नबी से आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो। गुज़िश्ता दर्स में मैंने बताया कि ये बिदअती लोग जो है ये क्या साबित करना चाहते हैं। पिछले दर्स में जो बिदात के ताल्लुक से हमारा जो बयान हुआ था, बिदात की हकीकत, उसमें मैंने बताया है, अगर सुनना है तो आप लोग क्लिप सुन सकते हैं। तो उसमें मैंने बता दिया कि एक मुहद्दिस ने लिखा है बिदअतियों के बारे में कि ये बिदअती जो बिदात को अख्तियार करते हैं वो ये समझते हैं, वो ये चाहते हैं, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि कल क़यामत के दिन जब सबके आमाल नामे सबके हाथ में दिए जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमाल नामा भी नबी के हाथ में आएगा, तो नबी के आमाल नामे में अल्हम्दुलिल्लाह 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 1000 मरतबा नहीं, लाख करोड़ मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के आमाल नामे में एक गुनाह, एक गलती नहीं होंगी। सारे का सारा अमाल नामा नबी का ऐसा होगा कि पूरे नेकियां ही नेकियां उसमें भरी हुई होंगी। अब उसके बाद में ये बिदअती चाहता है कि बिदअती ये चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है, ये चाहत है कि कल अमाल नामे सबके हाथों में दिए जाएंगे। जब नबी के हाथ में भी अमाल नामा दिया जाएगा, नबी अपना अमाल नामा देख रहे होंगे, और ये बिदअती अपना अमाल नामा ये चाहता है कि मेरे अमाल नामे में ऐसे नेकियां लिखे जाएं जो नबी के अमाल नामे में भी ना हो। नौज़ुबिल्लाह।
کہ نبی نے جو کام نہیں کیا وہ میں کر کے نبی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اسی لیے نبی کے اعمال نامے سے زیادہ میرے اعمال نامے میں نے کیا ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ دیکھ میں نے ایسے ایسے عمل کیے ہیں کہ تیرے نبی نے بھی نعوذ باللہ نہیں کیا۔ یہ محدث لکھے سو میں الفاظ کر رہا ہوں اپنی طرف سے لکھی، یہ بدعتی کی یہ چاہت ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے، اگر وہ یہ نہیں چاہتا ہے تو پھر بدعت کو چھوڑ دے۔ تو کیا کرنا چاہتا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ نبی سے آگے بڑھ کر کے، نبی سے زیادہ عمل کر کے تو کیا ثابت کرنا؟ اور نبی سے زیادہ تو کر بھی نہیں سکتا، نبی سے زیادہ تو کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ تیری پتہ نہیں تھی یہ نماز تیری میری آپ کی نماز، اس نمازوں میں کون سی نماز ہماری قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیا ہم نبی کا مقابلہ کریں؟ تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ غلو کی جو ہے یہ قسمیں ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا جو ہمیں حکم دیا ہے۔ اب غلو کی دوسری قسم جو اصل ہمارا موضوع ہے، غلو کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے انبیاء، صلحاء، اولیاء، ان لوگوں کے جو مقامات ہے ان کو ان کے مقام سے، ان کے درجے سے آگے بڑھا کر کے پیش کرنا۔ ہاں، انبیاء ہے، اولیاء ہے، علماء ہے اور بزرگان دین ہے، ان تمام لوگوں کو جو ہے ان کا جو درجہ اور مقام ہے اس سے آگے بڑھا کر کے جو ہے ان کی ذات میں غلو کرنا، ان کی ذات میں غلو کرنا، یعنی عقیدت میں ان کی اس قدر تعریف اور جو ہے مدح سرائی کرنا کہ جو ہے ان کو مثال کے طور پہ ولی کو جو ہے نبی کا مقام دے دیے، نبی کو خدا کے مقام پہ بٹھا دیے، اس کو غلو کہا جاتا ہے، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ اور کائنات کی سب سے پہلی قوم، کائنات میں بہت سی قومیں آئی، ہر نبی کی ایک ایک قوم ہوتی تھی، اور ان تمام قوموں میں سب سے پہلی قوم وہ قوم ہے جس میں شرک کا آغاز ہوا، جس میں شرک کی شروعات ہوئی، اور شرک کی شروعات کی اصل وجہ غلو ہے۔ شرک دین میں جو شرک شروع ہوا اس کی اصل وجہ، بنیادی وجہ اور بنیادی مقصد، بنیادی معاملہ جو ہے وہ غلو ہے۔ غلو کی وجہ سے ہی لوگوں کے اندر شرک آیا۔ جو پہلی قوم جس میں شرک شروع ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے دور تک شرک کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ صرف اور صرف توحید پر تھے، کسی کے آگے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکتے تھے، نہ کسی سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، نہ کسی کے آگے سجدہ کرتے تھے، اکیلے اللہ کی عبادت ہوتی تھی، توحید کا جو ہے پرچم لہراتا تھا۔ لیکن قوم نوح کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ شرک کو شروع کیا۔ اب شرک کیسے شروع ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر بتا دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے کہا، قوم نوح نے کیا کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ہرگز اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ود کو نہیں چھوڑنا، سوا کو نہیں چھوڑنا، یغوث کو نہیں چھوڑنا، یعوق کو نہیں چھوڑنا اور نصر کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 5 لوگ، یہ 5 بت تھے اس دور میں، یہ 5 بت تھے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ بلا شبہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23 اور 24۔ اس کی تشریح، اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بخاری کے اندر آتی ہے۔ بخاری میں یہ روایت ہے کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے قوم کے یہ نیک لوگ تھے،
ودسوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ جو ہے نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، جب ان کی موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد شیطان نے ان کی قوم میں یہ بات بتا دی، ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا کیا، یہ وسوسہ ڈالا، یہ بات ان کے اندر پیدا کر دی کہ یہ نیک اور بزرگ لوگ ہیں، تم لوگ ان کے بت بنا لو، ان کے بت بنا لو، بت بنا کر کے یادگار کے طور پہ، کچھ نہیں بولا جا کے ان کی پوجا کرو، نہیں بولا وہ، بس ان کی جو یادگار کے لیے ان کا بت ان کے مجسمے بنا دو اور جو ہے ان کو لے کے وہاں پر بیٹھا کرو تاکہ وہ ہمیں یاد رہے۔ تو انہوں نے ان کے بت بنائے، بت بنا کر کے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ عبادت نہیں کرتے، ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی، صرف بت بنا دیے، رکھ دیے، بیٹھتے تھے، بس عبادت نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب وہ جنریشن ختم ہو گیا، جب وہ پیڑھی چلے گئی اور دوسرا جنریشن جب آیا، تو ان کو جو ہے ان کے ذہنوں سے یہ بات بھلا دیا، جو ان کا پہلا جنریشن، ان کے باپ دادا جو کام کرتے تھے وہ بھلا دیا، یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، خالی بیٹھتے تھے، تو بات ان کے ذہن میں نہیں آنے دیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر ان کے قوم میں جو ہے ڈال دیا کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، لہذا ان لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ جنریشن ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، تو یہاں سے شرک شروع ہوا، تو آج تک ہے، آج تک ہے۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہوئی کہ بزرگوں کے معاملے میں غلو کرنا، کہ بڑے بزرگ تھے، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بڑے علماء تھے، بڑے جو ہے اولیاء تھے، تو لہذا ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے مدد مانگنی چاہیے، ان کے جو ہے ان کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس طرح سے ان کا غلو کر کے وہاں سے شرک جو ہے یہ شروع ہوا۔ شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ اب گمراہی کا ایک دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ تحقیق و تفریق بھی ہے، تنقیص اور تفریق بھی ہے، یعنی کسی کو اس کے مقام سے نیچے کر دینا۔ کسی کا نبی ہے، نبی کو جو ہے ولی کا مقام دے دے رہے ہیں ہم، اب ولی کے وہ نبی بنا دیا تو نبی کے مقام ولی کو آ جاتا، وہ تنقیص کرنا بولتے اس کو، دین میں تنقیص کرنا، یعنی جس کا جو مقام ہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے، اس کا وہی درجہ، وہی مقام ہمیں ماننا چاہیے، نہ اس سے آگے بڑھاؤ نہ اس سے نیچے گھٹاؤ، نہ اللہ کی شان کو گھٹاؤ، نہ نبی کی شان کو گھٹاؤ، نہ نبی ولی کی شان کو گھٹاؤ، جس کا جو مقام ہے اس کو وہاں پہ رکھو۔ تنقیص کرنا، ہاں، کتاب و سنت میں ہر آدمی کا مقام و مرتبہ متعین ہے کہ کس کو کون سا مقام دیا جائے، کس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کا اپنا مقام ہے، اللہ کے مقام کو ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی، نبی کے مقام کو ساری کائنات کے انسان مل کر کے نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو نبی کی شان میں گھٹوتری بھی نہیں کرنا ہے اور نبی کی شان میں بڑھوتری بھی نہیں کرنا ہے۔ اب بڑھوتری کریں گے تو نبی سے آگے خدا ہے، اور نبی کی سے آگے خدائی ہے۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو، اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو مسلمانوں کا یہ کہنا ہے جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر، جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمانوں کا ایک بڑا عالم یہ کہتا ہے، مسلمان، وہ بھی مسلمان جو عرش پہ تھا اللہ خدا بن کر، مطلب اللہ جو عرش پہ تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ کے نام سے آ گیا، تم نے ڈائریکٹ اللہ ہی بنا دیا، یہود و نصارہ کو بھی تم گر گئے۔ اس طرح کا شعر لکھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ نبی کو اتنا خدا بنا دیا، اللہ بنا دیا، مدینے میں اتر گیا اللہ تعالیٰ، اور تم مدینے میں نبی کا روزہ بھی ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے اندر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا سمجھتے مسلمانوں، جو دل میں آیا بولتے تھے یار۔
کہ پیسوں کے خاطر کرتے، یہ کس لیے کرتے، عہدے کے خاطر کرتے، یا کس چیز کے لیے ایسا حرکتیں کرتے مسلمان، اللہ عالم، اللہ ان کو ہدایت دے، یا تو اللہ ان کو ہدایت دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے، یا پھر ہلاک کر دے۔ دو چیزیں ہیں، دعا کرنا ہے تو ہدایت کے لیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو، اگر ہدایت میری قسمت میں نہیں ہے تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ہلاکت۔ یہی ہے، یا تو ہدایت نہیں ہے ہلاکت، ورنہ جو ہے یہ قوم جو ہے پوری طرح سے گمراہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ اے اہل کتاب، دین میں غلو نہ کرو، دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے متعلق جو حق بات کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی اللہ کے متعلق حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہو۔ بلا شبہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹا، اللہ کے رسول، تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور جو وہ گم۔ اسی طرح سے انبیاء اور صلحاء کی ذات میں غلو اور مبالغہ آرائی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہود و نصارہ کی سخت مذمت کی اور ان پر لعنت بھیجی ہے، صحیح مسلم میں ہے، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دی، نبی کے قبروں کو لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر، اس وجہ سے کہ انہوں نے غلو کر کے ان کی قبروں پہ جو ہے مسجدیں بنا لی۔ اب قبروں کے اوپر آپ مسجد بنائیں گے تو سجدہ کس کو ہوگا؟ تو اس کا منع ہے، جہاں پر قبر ہے وہاں پر مسجد نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ جو ہے اپنے چہرے سے چادر کو ہٹایا، اپنے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹایا اور جو ہے کہنے لگے، جب تکلیف زیادہ ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسے اپنے چہرے مبارک سے ہٹا کر آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا قبروں کو، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ان کی روش سے ڈرانا، اپنے امت کو ان کی اس روش سے ڈرانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، میری قبر کو عید نہیں بنانا۔ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ میری قبر کو عید گاہ مت بنا، عید گاہ یعنی کہ جہاں پر جو ہے جمگھٹا لوگوں کا لگا ہوا ہے اور جو ہے بت قدا نہ بنا۔ الحمدللہ نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر کوئی جھکتا نہیں، جھکے تو لگتا ہے لاٹھی سے۔ یہ ہندوستان ہے نا، آزادی ہے، آپ بابا کی قبر پہ جھکو یا پھر مندر مورتی کے سامنے جھکو، سب آپ کو جو ہے اجازت ہے، یہاں پہ آپ کو روکنے والا نہیں، لیکن اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، اللہ کے پاس، اللہ غافل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کے معاملات کو، ان کے اعمال کو، ان کے قدم قدم کو، ان کی ہر ایک گھڑی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کروا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ ریکارڈ ہوگا اور کل قیامت کے دن جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ کی طرف سے اس بات سے اعلان بیزاری کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے میرا کوئی قلیل ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا خلیل بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا۔ خلیل یعنی کہ دوست، اگر میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو میں خلیل بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ابراہیم علیہ السلام کی طرح مجھے بھی اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، لہذا میں تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ اگر خلیل بناتا تو آگاہ ہو جاؤ، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، میں تم کو اس سے روکتا ہوں، قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ آج کون سا گاؤں چھوٹا ہوا ہے؟ صرف ایک سعودی عرب کو چھوڑ دیجیے،
اکیلے سعودی عرب کو چھوڑ کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں